فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے معاملات میں، آپس کے اختلافات میں اگر یہ آپ کو فیصل نہیں بناتے، آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں رہتے، تو اللہ کا قرآن قسم کھا کے کہہ رہا ہے فلا وربک، میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے۔ اعتراض تو بہت دور کی بات ہے، جو فیصلہ قرآن و سنت کا ہو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ پڑھیے نظر سورہ احزاب کی وہ آیت کہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہ سر خم تسلیم کر دیتے ہیں، ان کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا۔ وہاں تو اختیار کی بات ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہاں فلسفہ بیان کیا جائے، اس کو رد کر دیا جائے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ مائدہ کی آیت 16 پڑھنا، ہمیشہ دعا کرتے ہو نماز میں، اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ایمان کی ہدایت اور روشنی کی طرف نکال کے لیا۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہو، آؤ ذرا اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ یہ کب ملے گی؟ اللہ کا قرآن سورہ مائدہ آیت 16 میں واضح اعلان ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق یہ ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس قرآن کے ذریعے اسے ہدایت دیتے ہیں، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، وہاں رکتا نہیں کہ ٹھہرے میں مشورہ کرتا ہوں، ٹھہرے میں ذرا سوچتا ہوں، ٹھہرے میں دیکھتا ہوں اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ یہ تو منافق کا کام ہے۔ مومن وہاں سوچتا نہیں ہے، قدم بڑھا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پہلے نمبر پر ہدایت دیتے ہیں، دوسرے نمبر پر یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف اللہ نکالتا ہے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اللہ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں، یہی فلسفہ ہے دین کی، ہر عبادت کا، ہر عمل کا، خاص طور پہ قربانی کا، کہ صرف جانور ذبح نہیں کر رہا، میں اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہوں، میں اپنی شہوات کی قربانی دے رہا ہوں، میں اپنے چاہتوں کو اللہ کے سامنے قربان کر رہا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے، مجھے شیطان ڈرا رہا ہے کہ اس سے مال کم ہوگا، آج اتنی وسعت نہیں ہے، جانور مہنگے ہو گئے ہیں، چھوڑ دو، پھر کوئی ضروری بھی تو نہیں ہے، یہ بات دل میں آ رہی ہے، شیطان ڈال رہا ہے، مگر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ بات بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ شیطان ہمیشہ تنگ دستی سے ڈراتا ہے، مسجد میں لگاؤ گے مال کم ہو جائے گا، کسی خیر کے کام پہ لگاؤ گے کم ہو جائے گا، ساتھ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس بے حیائی کے اوپر صراحتاً کھلا حرام چیز کے اوپر پیسے پھینکتے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں۔ اپنے مجمع کو دیکھو ذرا، اور ایک نظر، ایک سیکنڈ اپنے اس سینے کے اندر جو دل ہے اس کی طرف ذرا جھانک کے دیکھو نا، کہ ہمیں جو مال دیا، مال تو اللہ کا فضل ہے، مال تو قرآن نے اس کو خیر کہا ہے۔ ناچنے والی مغنیات، راقصات، دین کے دشمن ٹولے کے سروں پر پھینک کے ان کے پاؤں کے نیچے میں اس خیر چیز کو رندوا رہا ہوں، اپنے ملک کی کرنسی کی تذلیل بھی ہو رہی ہے، مگر سب خوش ہیں۔ کیوں؟ مزاج کے مطابق ہے۔ قربانی ہمیں اپنے مزاج کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ مزاج نہیں چاہے گا، نفس نہیں چاہے گا، خواہشات کے خلاف ہوگا، ڈرایا جائے گا، مگر مومن ہے ہی وہی جو ہر حال میں کہے اس حال میں مجھ سے میرا رب یہ مطالبہ کر رہا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تم 30 سال تک بیمار رہے، 30 سال۔ کیا بیماری تھی؟ ناسور، 30 سال تک بیمار۔
اور فرماتے ہیں کہ ان بیماریوں میں صبح و شام ہر وقت میں فرشتوں کی تسبیحات اور سلام سنا کرتا تھا صحیح بخاری کے اندر فرشتوں کی تسبیحات اور سلام سنتا ہوں۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے لکھا ہے اسد الغابہ میں فرشتوں کے کلام کو سنتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی آیا کیسے ہو، الحمدللہ، سب شکر ہے اللہ کا، اتنا طویل عرصہ بیماری میں گزرا، اب تنگ نہیں ہوئے، ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں بولا۔ فرمایا کس کی شکایت کروں، مجھے کس نے بیمار کیا ہے؟ جو رب مجھے اس حال میں دیکھ کے راضی رہنا چاہتا ہے میں اسے راضی نہ رکھوں؟ وہ مجھ سے راضی ہے میری بیماری میں، اور میں کہوں اللہ جس پہ تو راضی ہے اس پہ میں راضی نہیں ہوں۔ مومن کی یہ شان ہوا کرتی ہے، تکلیف بھی آئے، نفس کے خلاف مسائل بھی آئیں، مگر اللہ کا حکم ہو اس پہ وہ راضی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔